پورا سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ذوالفقار رہا حاضر خدمت. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو کشمیر کے اندر نئی حکومت وجود میں آئی ہے، نئے پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تھا اور اب ہمارا حق ہمیں واپس ملا ہے. نئے پرائم منسٹر قوم کی توقعات پہ پورا کیسے اترتے ہیں اور مقامی سطح پہ عوام کو ریلیف کیسے دیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس پہ ضرور بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تھا اور یہ ہمارا حق تھا، کس حد تک پیپلز پارٹی کا یہ حق تھا. اور پروگرام کے اندر اس پہ بھی بات کریں گے کہ 27ویں ترمیم کے بعد کی جو صورتحال ہے، 2 ججز نے استعفیٰ سپریم کورٹ سے دیا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ تک بات پہنچی اور اب مزید استعفوں کی باز گشت ہے. کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استعفے آئیں گے، 4 صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں وہاں سے بھی استعفے آئیں گے، لوور کورٹ سے بھی کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی استعفے آئیں گے. اور اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ججز نے آج اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ رابطہ کیا اور وہاں پہ گاڑیوں کی پرائز سے لے کے یہاں تک تفصیلات پوچھیں کہ ہماری پینشن کی کیا صورتحال ہوگی اگر ہم چھوڑتے ہیں تو میچورٹی کا لیول کیا ہے اور فائنینشیل جو بریک اپ ہے وہ کیا بنتا ہے. تو اس سے اندازہ یہ لگایا گیا، جو اداروں تک رپورٹ پہنچی، جس نے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا تو اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ یہ سارے لوگ ریزائن کرنے والے ہیں. دوسری طرف وکلا تحریک کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. منیر ملک صاحب کراچی سے آج لاہور پہنچے. آل پاکستان لائرز وکلا ایکشن کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں. ایک لمبی نشست ہوئی اور پورے ملک کے اندر وکلا تحریک کی بھی ایک پوری پلاننگ جاری ہے. یہ چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 77 سالوں میں کوئی ایسی تحریک کامیاب نہیں ہوئی جس کے پیچھے بلیسنگ نہیں ہوتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کی وکلا تحریک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرے ساتھ جو مہمان آج اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، جناب امجد اقبال صاحب سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیصل ملک ایڈوکیٹ، آپ سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. اور شیخ روہیل اصغر ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کر رہے ہیں، سینئر پولیٹیشین ہے، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. شیخ صاحب السلام علیکم. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو صورتحال 27ویں ترمیم کے بعد بنی ہے، اس پہ وکلا اب تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جیسے افتخار چوہدری صاحب بحال ہوئے تھے تو اس وقت کیانی صاحب پیچھے تھے، بحال ہو گئے. کیا موجودہ وکلا تحریک چل سکے گی اور اگر چلے گی تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ میں کسی کو تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کوئی اپنا رائے کسی پہ مسلط کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تحریک چلی تھی. بدقسمتی سے ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، وہ اپنے دماغ کو استعمال کم کرتے ہیں، اپنے دل کے فیصلے کرتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں کہ دل کا کیا ہوا فیصلہ ہمیشہ غلط نکلتا ہے. اس کی کوئی اچھائی آپ کے سامنے نہیں آئی تھی اس تحریک کی. اس شخص نے کیا کیا تھا، بعد میں وہی وکلا حضرات اس بات پہ سخت شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس شخص کے لیے جو بڑا سیلف سینٹنس آدمی تھا اس کے لیے وہ تحریک چلائی. آج پھر وہی عالم ہے کہ آپ ایک چیز آپ کے سامنے آئی، کوئی کسی کو خاص تو لا کے نہیں بٹھایا جائے گا نا. جذبات میں آ کے آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، کل کو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا، تو میرے خیال میں پہلے آرام سے بیٹھ کے سوچ بچار کر لیجیے. کیا اس میں وکلا حضرات کے جو معاملات ہیں اس میں کتنا ذوق پہنچتا ہے، ان کی وکالت کے یا ان کی پریکٹس میں کتنی کمی آ جاتی ہے، اس میں کیا ہرڈلز آ جاتی ہیں، اس میں کیا کمیاں آ جاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس پرسپشن کو چیلنج کیا گیا ہے پھر کر لیجیے. اور جہاں تک کسی ایک شخص کی آپ اگر اس کی بیکنگ کر رہے ہیں یا اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پہلے آپ بھٹک کے دیکھ لیجیے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے آئے جو صرف اپنی ذات کی حد تک کام کرتے رہے. انہوں نے انصاف یا قانون کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے اس ادارے کی کیا، ادارے کو پامال کیا، اس ادارے کی جو ساتھ تھی اس کا ستیہ ناش کر دیا. اگر آج حکومت کوئی ایسا اقدام کرنے جا رہی ہے جس سے
فائدہ پہنچے گا, جس سے انصاف بھی ہو جائے گا, جس سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی میرے خیال میں شاید شفافیت بھی آ جائے گی, کو پوچھنے والا بھی آپ کو ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے جو جس کا جی چاہا اس نے اس کے اپنے اختیارات کو استعمال کیا. اچھا شیخ صاحب, آپ کے خیال میں یہ 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کمزور ہوئی ہے, مضبوط ہوئی ہے, کیا رائے آپ کی؟ مطلب میں پیشے کے حساب سے میں وکیل تو ہوں نہیں, مطلب ایک دم آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ اپنا سپریم کورٹ اپنا ایک ان کا ایک اپنا ایک مقام ہے, اپنے ایک اختیارات ہیں, وہ آپ اس کو چیلنج تو نہیں کر سکتے, آپ ان کو کم تو نہیں کر سکتے. اور وہاں آپ نے کم کیا اس کو, یہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک سپریم کورٹ آپ نے بنا دیا ہے. مطلب چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. اور اگر اسٹیٹ کو آپ اس داؤ پہ لگا دیتے ہیں, جب جی چاہا جس کا جی چاہا جو مرضی کر لیا, یہ تو نہیں ہوتا نا. اچھا منصور علی شاہ اور عطر من اللہ کے جو استعفے ہیں شیخ صاحب, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عطر من اللہ میں پھر کوئی بات کر رہا ہوں, اگر میں بات کروں گا تو اس کو میرے خیال میں بہت سکی ہوگا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ عطر من اللہ صاحب جو تھے وہ اس تحریک کے معاملے میں بھی آئے تھے آگے. ان کا اپنا جو کردار تھا وہ یہی تھا نا. آخر جج بن گئے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج بنے, پھر سپریم کورٹ کے جج بن گئے, تو اسی کا نتیجہ تھے نا. باقی تو وکلا ہو ہی رہے, باقی وکلا تو اپنے فوائد نہیں لیے اس سے. میں جانتا ہوں, میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا نا, میں پارلیمنٹ کا حصہ تھا, مجھے پتا ہے کہ کس کس نے کیا کچھ کیا تھا. مطلب اس میں میں پھر کوئی بات کروں گا کہ اگر حکومت کوئی اچھا اقدام کرنے جا رہی ہے, اگر اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس حالات سے گزر رہا ہے جہاں پہ پاکستان کی اسٹیٹ کو یا حکومت کو آپ کو مدد کرنی چاہیے, جہاں پہ روز کوئی نہ کوئی پکڑا, تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ترقی کیسے ترقی کرے گا جب تک آپ ایک سکون اور ایسے حالات نہیں ہوں گے جو بڑے آئیڈیل قسم کے حالات ہوں گے, اس میں یہ کوئی ملک ترقی کرتا ہے نا. اب میں آ جا کے آپ الزام تو میرے خیال میں ہمیں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے سوچ کے پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں تحریک چلانی ہے یا نہیں چلانی ہے, اور تحریک اگر چلانی ہے تو کس بنیاد پہ چلانی ہے. شیخ صاحب ہوا کیا ہے اس کو دیکھ کے سامنے رکھ کے, اگر آپ کی سپریم کورٹ کو یا آپ کے ہائی کورٹ کو یا آپ کے وکلا کو اس قانون تبدیلی سے کوئی فرق پڑا تو پھر بسم اللہ آپ کر لیجیے, کر کے دیکھ لیجیے. اوکے شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے رائے دی, آپ کی رائے کا احترام ہے. آپ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں عدلیہ کو کوئی فرق نہیں پڑا اور حکومت کا یہ حق تھا. فیصل ملک صاحب نون لیگ کی ایک طرح سے رائے, ایک سینئر پولیٹیشین روہیل اسکر صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑا ہے, وکلا کو تحریک چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی میں آواز کروں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی ملک میں لاسٹ کورٹ ہوتی ہے, الٹیمیٹ کورٹ ہوتی ہے, اور وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے. یہاں پہ عجیب ڈرامہ ہے, یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنا دی ہے جس کا جو ہے نا چیک رکھا ہے سپریم کورٹ کے اوپر, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو فیصلے ہوں گے وہ بائنڈنگ ہوں گے سپریم کورٹ کے اوپر. سپریم کورٹ تو الٹیمیٹ کورٹ ہوتی ہے. اگر امریکہ میں جو ہے نا سپریم کورٹ ہے تو وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے, اور جن ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہاں پہ سپریم کورٹ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے نیا عجیب ہی ڈرامہ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی پاور کم نہیں کی, آپ نے تو پاور کیا, آپ نے تو سپریم کورٹ کو بلڈوز کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے, مسمار کر دیا ہے. وہ اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر پیرل جو ان سے ہے نا, پیرل کیا, اس کے اوپر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی اور کہا کہ جناب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر پابند ہوں گے. اچھا فیصل ملک صاحب, آپ چونکہ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے, ایک طرف سر اگر تو سچ بات کرو تو پھر آپ پی ٹی آئی کا الزام لگا دیتے ہیں. نہیں, میں سچ جھوٹ کی بات نہیں کر رہا, میں لاجک کی بات کرنے لگا. میں لاجک ہی, آپ سن لیں ذرا. جی میں یہ کہنے لگا ہوں کہ ایک طرف آپ کو ان بیسک چیزوں پہ, ساری ریفارمز پہ, امینڈمنٹس پہ بڑا اعتراض ہے, آئینی عدالت پہ بھی اعتراض ہے. دوسری طرف علی ظفر صاحب کبھی وہاں پہ چیف کے معاون بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی جوڈیشل کمیشن کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. یا تو آپ سارے اس پروسیس کا بائیکاٹ کریں,
آپ اس کا حصہ بھی ہیں, اس کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے خلاف تحریک بھی چلا رہے ہیں. مجھے سچی بات ہے کہ میں خود کنفیوزڈ ہوں کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کیا. سر وہ بائیکاٹ کیا تھا نا, اسمبلی ڈیزالو کی تھی نا, کہ وہ سوچا تھا کہ یہ 90 دنوں میں الیکشن ہو جائیں گے نا. یہاں پہ جو ہے نا باقاعدہ عدالتیں کہہ کے تھک گئی کہ 90 دنوں کا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ الیکشن کرواؤ, تو کوئی الیکشن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کون سے الیکشن. نہیں, میں کہتا ہوں کہ اسی جوڈیشل کمیشن کا آپ حصہ گوہر علی خان صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں سر وہی عرض کروں نا, ابھی ہمیں تو سبق مل چکا ہے. یہاں پہ جو ہے نا قانون کو جس طرح سے مرضی مسمار کرو, آئین کو جس طرح سے مرضی مسمار کرو. اس کا تو جواب دے دے. میں کہتا ہوں اپنی پارٹی کے لیڈرز کو تو کہیں اس سے اٹھ کے باہر آ جائیں. سر وہ نہیں, ان کو آپ کی بات نہیں مانتے. نہیں سر, بات میری ماننے کی بات نہیں ہے, وہ ان کا اپنی اسٹریٹجی ہے. انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا پلان کیا ہوا ہے. پارٹی کی اسٹریٹجی کو ہر بندے کی الگ الگ تھوڑی ہوتی. میں عرض کروں, آپ جو کہتے ہیں نا جی سارا کو چھوڑ کے باہر آ جائے, یعنی کہ ہم پھر اسی طرح سے جو ہے ایکسپیکٹ کریں جیسے جو ہے نا سارا اسمبلی ہم نے ڈیزالو کر دی پنجاب کی بھی ساری, اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ یہ 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے, اور 90 دنوں میں الیکشن کیا اس وقت تو وہاں پہ تو قدر مچا. ملک صاحب وہ تو آپ کو خیر ٹریپ کیا گیا تھا, جتنی ٹریپ کیا گیا تھا سر, کیا کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. میرے بھائی وہ آپ لوگوں کو چکر دیا گیا تھا, آپ کی لیڈرشپ میں اتنا وزڈم اس وقت تو آئینی عدالت تھی نہیں. آپ کو 2 مورچے تھے, دیکھیں پنجاب اور کے پی آپ کے 2 مورچے تھے, دونوں سے آپ کو فارغ کرنا تھا, پھر کٹ لگانی تھی. یہ کس نے فارغ کرنا تھا, یہ کس نے فارغ کرنا تھا. یہاں پہ تو میں نے سنا ہے سر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, بھائی جان جنہوں نے کوٹ لگائی انہوں نے فارغ کرنا تھا. جنہوں نے بعد میں کوٹ لگائی آپ کو, انہوں نے فارغ کرنا. جنہوں نے بعد میں کوٹ لگائی انہوں نے فارغ کرنا تھا. سر وہ تو سیاست ہوتی ہے نا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی سیاست کی, وہ سیاست کر گیا. میں سر عزیز مان میں عرض کروں, وہ 77-78 سال سے پاکستان کی عوام کو کوٹ لگا رہے ہیں سر, کبھی کسی کی باری کبھی کسی کی باری. امجد اقبال صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا, پھر لاہور سے استعفیٰ آ گیا, ابھی مزید ججز کے استعفے آئیں گے اور وکلا کو تحریک چلا سکیں گے؟ دیکھیں ابھی پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی, آپ نے بھی ذکر کیا, بعد میں پروگرام کے دوران بھی انہوں نے پتہ کیا اپنی پینشنز کا, انہوں نے پتہ کیا کہ جی واجبات کتنے ملیں گے اور کیا پوزیشن ہوگی. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جتنے 2 ججز جنہوں نے استعفے دیے ان کی میں بات کروں, تیسرے کی میں بعد میں بات کر لیتا ہوں. ان 2 ججز کو تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا ٹلٹ کیا تھا, ان کی ایفیلیشن کیا تھی, اور وہ سیدھی بات نا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں, ابھی آپ وکلا تحریک ہے اس کا حصہ بنیں گے, سیاست میں آئے نا, وہ اندر بیٹھ کے ٹائمنگ بھی اس کی ایسی ہے نا. اب ان کو استعفیٰ تو اس وقت دینا چاہیے تھا جب ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا. اگر اصول کی بات, اگر ضابطے کی بات, اگر اخلاقیات کی بات کرتے تو اس وقت کیوں نہیں مستعفی ہوئے جب ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا. استعفوں کے نیچے شیئر لکھے ہیں, ایک لائن لکھ دیتے کہ ہم یہ 13 کروڑ روپے جو ہمیں مل رہی ہے پینشن, یہ بھی ہم سرنڈر کرتے ہیں. ایک منٹ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی آپ شیخ صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ وکلا تحریک جو 2008 والی 7 والی, آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے شاید کیانی صاحب تھے اس وجہ سے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس وکلا تحریک کے پیچھے کیانی صاحب ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 ملک کی 2 بڑی جماعتیں بھی تھی اس وقت, اس کے ساتھ ہی, اور آپ کی سول سوسائٹی بھی تھی اس تحریک کے ساتھ. اس وجہ سے وہ تحریک کامیاب, اور جتنی ہوئی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور اس کو کامیاب کروانے میں سول سوسائٹی, میڈیا, وکیل, سارے لوگ تھے, پوری قوم تھی. تو اس وقت وکلا تحریک ابھی تک تو وہ جو بعد میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر جو انہوں نے چیف جسٹس بن کے جو کچھ کیا وہ سب نے بھگتا. اس وقت افتخار چوہدری صاحب نے اپنے بیٹے کو امیونٹی دے دی, اپنے کیس اور ٹکروں کے پیچھے پڑے رہے. اور ابھی تو اس وقت کی جو وکلا تحریک ہے اس کو تو وہ خود کنفیوز ہے ابھی کہ جی کہ کب ہم نے کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, اور ان کے ساتھ کون ہے اس وقت. یہ ایک سیاسی, ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک موو ہے, اور یہ چلائی جا سکتی ہے. باقی جو استعفے ہیں وہ ایک ان کا ذاتی معاملہ تھا, انہوں نے ٹائمنگ دیکھ کے انہوں نے استعفے دیے ہیں. سیانے آدمی ہیں. جو لاہور والے جج صاحب کی بات آپ کر رہے تھے, ان کے اوپر تو ریفرنس ہے. خوفناک ڈویژن بھی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے حامی جو لوگ ہیں وہ کئی باہر سے جیتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیتے ہیں, اتنی بڑی ڈویژن ہے. وکلا کمیونٹی اس مقصد کے لیے ایک ساتھ نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک کیسے تحریک چلے گی؟ دیکھیں نا, ابھی پاکستان بار کونسل کے انتخابات ہوئے, اس کے پہلے سپریم کورٹ بار کے, اس میں کون سی جماعت جیتی, کون سا گروپ جیتا؟ کیا یہ جو وکلا تحریک چلا رہے ہیں یہ جیتے, یا دوسرا گروپ جیتا؟
تو اس میں اگر تو ہم دیکھتے ہیں ڈویژن کی بات، تو بڑا گروپ تو دوسری طرف کھڑا ہے، وہ تو نہیں وکلا تحریک میں شامل ہو رہا، اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم اس وکلا تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. ابھی تو ان کو خود اس حوالے سے کنفیوز ہے. جہاں تک باقی استعفوں کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ باقی استعفے بھی اگر کوئی استعفیٰ دے گا تو وہ اس وجہ سے ضرور دے سکتا ہے کہ اس کا کہیں تبادلہ ہو رہا ہے، تو وہ اس تبادلے کی وجہ سے کہ جی میں وہاں نہیں جانا چاہتا اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، وہ کسی اخلاقیات کی بنیاد پر، کسی یا کوئی آئین کی وجہ سے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے صرف یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ جی کہ میرا ٹرانسفر کی جا رہی ہے اس لیے میں وہاں جانا نہیں چاہتا، میں اپنے بیٹھ کے یہاں پہ جو چیمبر ہے اس میں بیٹھ کے آرام سے وکالت کروں گا. بنے ہوئے سب ججوں کے چل رہے ہیں اس وقت بھی چیمبر چل رہے ہیں، کے بعد بلے بلے ہو جائے گی، وکالت بھی چل پڑے گی. اچھا فیصل ملک صاحب، کیا ایسے ہی ہے کہ ججز صرف تبادلے کی وجہ سے استعفیٰ دیں گے، یا کچھ سامنے کوئی نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، مقصد ہے، یا آئین کی بحالی ٹارگٹ ہے؟ سر اجازت اگر آپ دیں مجھے تو میں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کر دوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ جی استعفیٰ جو ہے نا تب کیوں نہیں دیا جب چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. سر وہ اپنے جو ہے چیف جسٹس اگر وہ اس وقت استعفیٰ دیتے تو الزام لگتا کہ وہ جو ہے اپنی خاطر دیا. ابھی تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اس قانون یہ جو آئین ہے وہ اپنی اصل شکل میں رہا نہیں اور اس کی ہم پاسداری کر نہیں سکتے کیونکہ اصل شکل میں نہیں رہا تو پھر ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا، اس لیے انہوں نے ریزائن کیا. سر اور دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ کنفیوز ہے. کنفیوز کس بات کے؟ سر 11 لوگ جو لاہور کے جو ہیں پنجاب بار کاؤنسل، وہ 16 میں سے 11 تو یہ دوسری جماعت کے جیتے ہیں. اور تیسری بات سر جو مین چیز ہے، آپ کے کتنے جیتے ہیں 16 میں سے؟ سر 11. جی ٹھیک. اب سر جو مین چیز اور ملک صاحب کل آپ نے جلوس بھی نکالا ہے پی ٹی اے نے؟ جی نکالا ہے، باقاعدہ مال روڈ پہ گئے ہیں. کتنے وکیل تھے اس میں؟ تقریباً کوئی 300-350 وکیل تھا. آپ خود ہی سوچ لیں کہ 11 سیٹیں پنجاب بار کونسل کی. جی لاہور بار کس کے پاس ہے؟ لاہور بار بھی ہمارے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس ہے وہاں پہ. یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار آپ کلیم کرتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں آپ کی تحریک کی حالت بتانا چاہ رہا ہوں، اس طرح سے جو ہے نہ کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں. لاہور بار میں کتنے وکیل ہیں؟ نہ جناب اس طرح یہ بات نہیں. مومنٹم تحریک جو ہے نا ایک دو تھوڑی سی لوگوں سے شروع ہوتی ہے. آپ مومنٹم بنائیں گے؟ تھوڑے سے لوگوں سے شروع ہوتی ہے، ایک دم سے لوگ سر باہر نہیں نکلاتے. سر یہ کام تو ایسا تھا نا، اس کے اوپر ایک دم ہی اگر کوئی اتنا بڑا. ایک منٹ مجھے بات کر لینے دیں. اصل بات جو ہے نا اس کے اوپر آئے. سر آپ نے جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی، پھر ہائی کورٹ میں بھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا کورٹس بنا دی. بات یہ ہے کہ 30% لٹیگیشن جو ہے نا لوگوں کے آپس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 70% جو صاحب وہ بن گئی. میں اس پہ آ رہا ہوں. آپ تحریک جو چلانے جا رہے ہیں میں آپ کو لوگوں کو بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں بتاتا ہوں، وہی تو بتا رہا ہوں. 70% لٹیگیشن جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کی گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں. اور جب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں نا وہاں پہ اگر اس جج کو یہ پتا ہو نا کہ میری ٹرانسفر ہو جائے گی یا مجھے سپریم کورٹ میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا تو اس لیے میں نے گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دینا، تو آپ جو ہے نا یہ عوام جو ہے گورنمنٹ کی افسر شاہی کے خلاف بے بس ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے یہ لوگ. اور جو ہے نا اس طرح سے وہ فیصل ملک صاحب، میں تو میرا کنسرن یہ ہے کہ ایک تحریک ہے، میں تو تحریک کے خلاف نہیں ہوں. اب تو پہلی تحریک کا بھی حصہ تھے، ہو سکتا ہے اس کا بھی ہم حصہ ہوں. ہم تو آئین اور آزادی صحافت کی بات کرنے والے لوگ ہیں. میرا سوال صرف ایک ہے، آزادی جو ہے نا جوڈیشری کی بھی تو بات کریں. آزادی کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں بھائی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے چونکہ بیڑا اٹھایا نا جی اس کا، تو میں جاننا صرف چاہ رہا ہوں آپ کی اسٹرینتھ کے بارے میں کہ احمد خان صاحب کہتے ہیں میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی جان تم 4 دفعہ کہہ چکے ہو تو تسی 2 اٹاں رکھی ہیں، لگتا اپنے چیمبر سے آپ ہی بجا کے تسی رکھ دیں. ہاں جی یہ بجائی تھی اینٹ اور وہ دنیا نے دیکھی. کہاں بچ رہی ہے وہ دنیا نے دیکھی اور جو ہے نا 2009 میں 2007 میں 2008 میں دیکھی انہوں نے بچتی ہوئی اینٹیں دنیا نے دیکھی. بھائی اس وقت نون لیڈ کر رہی تھی، نواز شریف لیڈ کر رہا تھا اس میں. بینظیر بھٹو تھی شہید. سر وہ بعد میں آیا. شروع جب تحریک ہوئی وہ لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی اس وقت تو تھی نہیں، ایک جماعت ایک سیٹ تھی اس کے پاس. حامد خان گروپ تو تھا نا جی. خان صاحب تو پنڈی چلے گئے تھے، وہ تو پیچھے سے نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جا کے ایک ٹیلی فون کیا. سر اس سے پہلے جو ہے نا کم از کم 2 سال کا ہماری محنت ہے. ہم وہ جو ہے نا سڑکوں پہ آتے ہیں. آج میں فیصل ملک صاحب، میں دوبارہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں، منیر ملک صاحب آج آئے، آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی بنا دی آپ نے. پہلے سے بنی ہوئی ہے، پہلے سے بنی، ان کے وہ چیئرمین ہیں. وہ آئے
آپ کی کئی گھنٹے میٹنگ ہوئی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 11 ممبر پنجاب بار کونسل، ایک بار کونسل کا جو حلقہ ہے نا وہ 4 MNAs کا حلقہ ہوتا ہے. ایک ممبر بار کونسل کا پنجاب کا 3-4 MNA کا حلقہ ہوتا ہے. وہاں سے وہ جیتتا ہے. 3 ضلعوں کو جا کے فتح کر کے آپ وکیلوں کا ایک 100 بندہ بھی اگر ایک ممبر لے آئے ساتھ ہے اور لاہور بار سے 500 بندہ لے آتے تو 2000 وکیل بنتا ہے، تو 200 وکیل نکلا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مومنٹ کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. مجھے تو نظر آ رہا ہے، آپ وہ بتائیں. سر جو آفیشلی ہماری جو کمیٹی نے جو آل پاکستان لائر ایکشن کمیٹی ہے، آج اس کی جو ان چیمبر میٹنگ ہوئی، ان کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس کا اعلانیہ جو جاری ہوا ہے، جو فرسٹ ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ جمعرات کو ہے. جمعرات کو ہے جی، پہلا ہمارا پروٹیسٹ ہے. یہ تو سر صرف کیجولی انڈور میٹنگز ہیں. تو اس پہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہر جمعرات کو پروٹیسٹ ہوا کرے گا؟ جی ہر جمعرات کو پروٹیسٹ ہوگا. جی کہاں سے کہاں تک؟ ہم باہر نکلیں گے، سڑک کے اوپر ریلی نکالیں گے، مارچ کریں گے. ہم نہیں، آپ ہائی کورٹ سے نکلیں گے، لاہور بار سے نکلیں نہیں، گے، وہی کہاں چوک تک؟ میں احتجاج کر کے چوک بند کریں نہیں گے، چوک لوگوں میں کو وہاں پہ نہیں، ہم جی پی او چوک سے اسٹیٹ بینک چوک کی طرف کل بھی وہی اسی چوک کل میں بھی رہے آئے ہیں، ہیں، اسٹیٹ بینک چوک تک آئے ہیں. اب آگے جو ہے نا، جو ہائی کورٹ کے ہمارے صدر ہیں، جو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے وکلا کو اب جیسے اقبال صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دفتر تک نہیں پہنچے گے، نہیں پہنچے گے، نہیں ڈسٹرب ہوندی، بے فکر ہو. آپ نے ٹینشن لیں، آپ کے دفتر نہیں آئیں گے ہم. اچھی بات ہے. اور لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو، عوام کو پریشانی، کیونکہ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا آپ، تو ان کو اگر پریشان کر کے ان کے لیے کچھ کریں گے تو ان کو تو الٹا اس کا نقصان پہنچے گا. سر جو بلائنڈز بیٹھے ہوئے چیئرنگ کراس میں، اس کی وجہ سے ہم سب لوگ تنگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم اب یہ کہیں کہ وہ اپنا حق ہی نہ مانگے. اس تکلیف میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ کمی کریں. نہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنا حق ہی نہ مانگے. نہیں، حق مانگنا چاہیے. اچھا، میں ذوالفقار صاحب ایک صرف کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات، کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے نا، بیسیکلی اس میں نے شروع میں بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، خود وکلا کنفیوز ہیں، جو احتجاجی وکلا ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم نے یہ تحریک کس لیے چلانی ہے. سر تحریک کس وجہ سے چلانی ہے؟ آپ نے سپریم کورٹ تباہ کر دی، بلڈوز کر دی. میری بات سنیے، وہی ججز ہیں، ان کی ڈویژن ہو گئی، اس کی آئینی بینچ کورٹ بن گئی. آپ سر میری تھوڑا سا سپریم کورٹ آپ نے کافی بات کی. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ابھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب، آپ بتائیے، ہمارے 2 دوست اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے ججز کی استعفوں کی اور اس کے نتیجے میں وکلا تحریک کی، کہ وکلا تحریک، ہمارے وکیل دوست کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑی وکلا تحریک آ رہی ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ شاید وکلا تقسیم ہے، کوئی بہت بڑا مومنٹم شاید نہ بن سکے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حالات کو؟ وکلا تحریک کی وجہ سے آپ نے میرا نام چینج کر دیا، اقبال اینڈ کر دیا. اس کے آگے اقبال ہمیشہ بلند رہے ہر شخص کا. بات یہ ہے کہ یہاں تک وکلا کی تحریک کا تعلق ہے، اب اس میں تو انہوں نے اپنا آبجیکٹو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ امینڈمنٹ آج تو نہیں، وہ تو 26ویں امینڈمنٹ سے شروع ہو گئی تھی. ابھی 27ویں ہو رہی ہے اور نوید یہ ہے کہ 28ویں بھی آئے گی اور 29ویں بھی آئے گی. تو اس کے اوپر جو ریزرویشنز ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جو ہے وہ اس وقت عدالت میں بھی لگا ہوا ہے. اور میں اس کے دلائل سن رہا تھا، تو میں نے اکرم شیخ صاحب کے دلائل سنے اور میں انہی کو کوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. اینڈ کوٹنگ اکرم شیخ، انہوں نے فرمایا کہ جی اگر کوئی ایک ڈکٹیٹر ہوتا نا تو وہ بھی ان ترامیم کو لانے کی ضرورت نہ کر سکتا جو کام یہ پولیٹیکل اور جمہوری حکومت نے کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو دال میں کالا ہے، اس کو لوگ محسوس کر رہے ہیں. آپ نے تو ویسے بریگیڈ صاحب مسئلہ ہی ختم کر دیا. آپ نے کہا 26ویں، 27ویں، 28ویں، 29ویں اور 30ویں. تو یہ کتنی کو طریقے چلے گی؟ یہ تو ہر 2 مہینے کے بعد ایک نئی امینڈمنٹ آئے گی. تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. وکلا کا مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر میرے خیال لاسٹ ٹائم بھی وکلا کا جو ایک دم ہی مومنٹم بنا تھا، جب آپ کو یاد ہے پرویز مشرف کے زمانے میں جب افتخار چوہدری صاحب کی بحالی کے لیے، تو وہ ایک دم ہی آپ نے دیکھا تھا، وہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا اس کو کہ جی یہ اتنی تحریک جو ہے اس طرح نکل سکتی ہے. اور ہم اس وقت کچھ ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی نہیں اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. لیکن یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے جو ابھی
کہی جا رہی تھی کہ جو وکلا کی تنظیمیں جو ہیں دے آر ڈیوائیڈڈ. اب وہ ڈیوائیڈڈ وکلا ڈیوائیڈڈ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ ہے, اور پورے سوسائٹی کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. ان حالات کے اندر وکلا مومنٹ کو ایک رزلٹ اورینٹڈ بنانا, اور ایک آپ تو خیر بہت ساری چیزوں کے عینی شاہد ہیں. ہم نے دیکھا 77 سالوں میں پاکستان کے اندر کوئی تحریک ایسی کامیاب نہیں ہوئی جس کے پیچھے ذرا کامیاب کرنے والے عوامل نہیں ہوتے. عوامل جو ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو اس کے بغیر وہ عوامل اس کے بغیر 26 نومبر ہو, 9 مئی ہو, 25 مئی ہو, فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد جانا اور پھر واپس جانا پھر آنا, یہ کئی ایپیسوڈ ہم نے دیکھے, رزلٹ زیرو ہے. وہ بھٹو صاحب کے خلاف جب 9 ستارے بنے تھے, تحریک چلی تھی نا, تو اس میں کافی سارے عوامل باہر سے آئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ, دیکھو پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہے, اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اور ایک پولیٹیکل ڈسکمفرٹ تو موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیز میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو بار کاؤنسل ہیں اور جو بہت سارے وکلا کے ریپرزینٹیٹو یا ادارے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی اورینٹیڈ ہیں, یا وہ دے آر بینگ, وہ ان کی الائنمنٹ ہے بہت. اب ان کا نام کیا لینا آپ بھی جانتے ہیں اور سارے لوگ جانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ڈائریکشنز ان کو ملیں گی یا جو وہ ان کی الائنمنٹ ہوں گی یا ان کی جو بائسز ہوں گے, اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈویژن جو ہے وہ نظر آتی ہے. برگیز صاحب جو پہلی تحریک چلی تھی, یہ الگ بات ہے کہ افتخار چوہی صاحب بحال ہوئے, پھر افتخار چوہی صاحب اپنے مزے لے کے چلے گئے, بیٹے کو امیونٹی دے کے ٹکر شکر چلوا کے سو موٹو لے کے, اس کا کوئی فائدہ اس ملک کی جوڈیشری اور عام آدمی کو نہیں ہوا, وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے پوری. لیکن اس تحریک کا جو اصل خوبصورتی تھی, سول سوسائٹی اس کا حصہ تھی, پورا میڈیا اس کے ساتھ تھا, عوام ساتھ تھے, عام ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ساتھ تھے, وکلا سارے کے سارے ساتھ تھے, پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ تھی, پی ٹی آئی تھی, ساری جماعتیں ساتھ تھیں. تو اب تو ایک بڑی خوفناک ڈویژن ہے, قوم بھی ڈیوائیڈ ہے, میڈیا ڈیوائیڈ ہے, ہر جگہ آپ کو ڈویژن نظر آئے گی. میں بار بار یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان دوستوں سے بھی یہی بات میں نے بار بار پوچھی ہے, شاید میں اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا کہ ان حالات کے اندر ایک پی ٹی آئی ایسی سٹیک ہولڈر رہ جاتی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ تحریک بنے, گو کہ وکلا مومنٹم اور وکلا کے بہت سارے آفیسز اور بارز ان کے ساتھ ہیں. کل جو لاہور میں جلوس نکلا ہے 200, 250, 300 لوگ تھے, ان حالات کے اندر کوئی مومنٹم بڑا بن سکے گا جب وکلا بھی تقسیم ہے؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وکلا کی تقسیم جو ہے وہ صرف اپنی وکالت کی جو اصول ہیں یا وکالت یا اپنا جو لیگل جو پیرامیٹرز ہیں ان کی تقسیم میں جہاں تک دیکھتا ہوں وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے, ان کی تقسیم پولیٹیکل بائسز کے اوپر ہے. اور جو پولیٹیکل بائسز سے جب تقسیم ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کوئی ایک یونیفارم ون پوائنٹڈ یا یونیفارم یا کمبائنڈ ایجنڈا فالو نہیں کر سکتے. اوکے, اچھا برگیز صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. امجد اقبال صاحب یہ سیم کویسچن آپ سے. دیکھیے مجھے یہ تو بالکل, میں نے پہلے بھی کہا, میں پھر کہتا ہوں, اس تحریک کے پیچھے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے. جو سیاسی جماعت اس کی سپورٹ کر رہی ہے, پی ٹی آئی ساتھ ہے, نہیں سر میں پی ٹی آئی کی بات کرنے لگا ہوں. پی ٹی آئی خود تقسیم ہے, اس کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, باقی آپ صوبوں میں دیکھ لیں, سندھ میں تو ویسے ہی چلو وہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پنجاب کے اندر آپ کو بہت بڑی تقسیم نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور وہ خود لوگ چھپ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ان کے اوپر جو کیسز ہیں, مقدمات ہیں. اور جو بات آپ نے بار بار کی کہ بار کے اندر وہ وکلا کے اندر جتنی بڑی تقسیم ہے اس وقت, جو بڑا گروپ ہے وہ تو اس تحریک کے ہی خلاف ہے, تو پھر یہ تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ امجد بھائی, اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز احسن صاحب تو ظاہر ہے جو پہلے تحریک چلی تھی وکلا تحریک, اس کے سرخیل تھے, لیڈر تھے, لیڈ کرتے رہے. اعتزاز احسن صاحب, آپ کو تکلیف دینے کا خاص مقصد آج یہ تھا کہ یہ جو ججز کے استعفے آئے ہیں اور اس کے بعد اور ججز کے استعفے بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں کوئی وکلا تحریک کی بات بھی ہم سن رہے ہیں اور اس کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے. تو آپ کو موجودہ حالات میں جب وکلا بھی تقسیم ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تقسیم ہے, ماضی کی جیسے حالات نظر نہیں آ رہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا مومنٹم بن سکے گا؟
دیکھیں اگر پانی ٹائم اپ کر دیا جائے اور راستہ اس کو نہ دیا جائے بالکل ہی کوئی بھی، اور سارے جج بھی ایک ہی فقہ کے یا سمجھ لیں مسلک کے ہو جائیں اور سارے ریلیف دینے سے انکار کر رہے ہوں حکومت کے خلاف، جو آرڈنری لائل لیگل ریلیف مل جانی چاہیے داد رسی، تو پھر پانی تو اپنا راستہ بناتا ہے خود، وہ اوپر سے اونچا ہوتا جاتا ہے اونچا ہوتا جاتا ہے اور پھر ڈیم پہ کے اوپر سے بھی جا سکتا ہے. تو یہ تو ان کو آزمانا نہیں چاہیے لوگوں کو اس طرح کہ ہر جو کمانڈنگ ہائٹ ہے اس پہ ان کا ہی بندہ بیٹھا ہو، اور یہ اس کا نقصان ہوگا گورنمنٹ کو بہت زیادہ. اوکے. اور یہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ذرا مہذب انداز سے چلیں، شریفانہ چلیں، اور یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ ہاف ہپ کر جائیں اور سمجھیں کہ دوسرا دیکھتا ہی رہے گا. اوکے. اعتزاز صاحب، جو نئی تحریک کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کا حصہ ہیں، اس پلاننگ میں آپ شامل ہیں، اور آپ ذرا عوام کو اور ہمیں بتا دیجئے کہ وہ تحریک کب چلے گی اور اس کا مومنٹم کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کون سی تحریک آپ کہہ رہے ہیں؟ وکلا کی تحریک کی جو بات ہو رہی ہے. جی ان کو نہیں کیا بات ہو رہی ہے آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں، ابھی بات ہو رہی ہے منیر ملک صاحب کو لاہور آ جائے تھے، وکلا ایکشن کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی، کہا جا رہا ہے کہ جو وکلا کی تحریک بن رہی ہے بہت بڑی، پاکستان میں بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے، اور منصور علی شاہ صاحب اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، عطر من اللہ صاحب اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، آپ کا نام لیا جا رہا ہے. کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے وکلا کی؟ میں نے آپ کو کہا بتایا ہے کہ پانی اپنا راستہ تو پھر بناتا ہے اگر ہر طرف سے بند کر دیا جائے. اوکے. تو اس وقت تو گورنمنٹ نے ہر طرف سے قانون کی پاسداری یا آئین کی پاسداری کو ختم کیا ہوا ہے. اپنے مرضی کے اسے کر رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں ان کے پاس اب میجورٹی. اگر یہ پارلیمنٹ بجا پارلیمنٹ ہے تو پھر اس میں ان کی میجورٹی ہے، کلر آف آفس ہے، تو یہ دشواریاں تو ہوں گی، پر اس کا زیادہ نقصان گورنمنٹ کو ہوگا. وہ 1 مہینے تک ہوتا ہے، 2 مہینے یا 6 مہینے یا سال، جتنا یہ روکیں گے، جتنا یہ سختی کریں گے، اس کا رد بھی شدید ہوتا ہے. ججز کچھ اور ججز استعفیٰ دے رہے ہیں، کو آپ کے علم میں ہے جی؟ نہیں، میرے علم میں نہیں، سن رہا ہوں. اوکے. لیکن کون کون سے ہیں یہ نہیں علم ہے. اوکے. اوکے. تھینک یو ویری مچ. یہ اعتزاز احسن صاحب، ماضی کی جو تحریک تھی وہ اعتزاز احسن صاحب کے گرد گھومتی رہی. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، انہوں نے خوبصورت نظم سے اس کو لیڈ کیا. اس کے اثرات گو کے بعد پہ پوری قوم نے دیکھے، اور دیکھے نہیں بلکہ بھگتے. اعتزاز احسن صاحب بھی کچھ زیادہ ان کے اثرات سے، کارکردگی سے خوش نہیں رہے. بہرحال ایک نئی وکلا تحریک کی گونج آ رہی ہے، وہ چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی آپ بھی دیکھیں گے. یہاں لیتے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو تذکرہ کریں گے کشمیر کی نئی حکومت کا اور بلاول بھٹو کے اس حوالے سے ایک اہم بیان کا.